سب کو علم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ سرخ فیتا جو کہ بدقسمتی سے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکا، اور اس کے علاوہ انیفیشنسیز اور کیپیسٹیز کا نہ ہونا، یہ ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز تھے۔ محترمہ مریم نواز شریف آپ تشریف لائی ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹنگ ابھی ہم نے شروع کی ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یہ ایس آئی ایف سی مارز وجود میں آیا، اور آپ یقین مانیے میں یہ بات بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے اس معاملے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کام جو پہلے شاید کسی نے نہ کیا ہو، انہوں نے آگے بڑھ کر بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور اس طرح اس حوالے سے یہ مرحلہ طے ہوا۔ آج الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ ایس آئی ایف سی کی 8 مہینوں میں ایپیکس میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد بے شمار ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں، اور ورکنگ لیول پر شاید 200 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں کئی ٹھوس فیصلے ہوئے، اور ان ٹھوس فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر ایک لسٹ میں پڑھوں گا جس سے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان 8-9 ماہ میں اس میکنزم نے وہ جو ماضی میں جو ڈیلیز ہوتی تھی، ان آرڈینیٹ ڈیلیز، اور جو تاخیری حربے استعمال کی جاتے تھے یا جان چھڑانے کے لیے فائل کو ادھر ادھر کیا جاتا تھا، وہ سارا کام دھندا بند ہو گیا، اور تیزی کے ساتھ ارک ریزی کے ساتھ فیصلے ہونے شروع ہوئے۔ اس کے بعد جو ہم نے 16 ماہ میں 13 رکنی جو کولیشن حکومت تھی، اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے بہت قریب جا پہنچا تھا، جس کو کہتے ہیں ایٹ دا برنک آف بینکرپسی، اس کو ہم نے سب جماعتوں نے مل کر، سب زعماء نے فیصلہ کیا کہ سیاست جاتی تو جائے، ریاست کو بچانا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی فائنانس کی ٹیم کو، ڈاکٹر صاحبہ کو، اور سب کو فرداً اور اجتماعاً، جنہوں نے اس معاہدے کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ آپ نے عمل کروایا مل کر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی کل آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو $1 بلین سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے۔ لیکن کیا از دس آور الٹیمیٹ اچیومنٹ؟ دی آنسر از بگ نو۔ یعنی ہمیں جہاں پر اپنی جو معاشی استحکام لے کے آنا ہے، اور میکرو لیول پر جس کے لیے انٹرم گورنمنٹ میں کاوشیں ہوئیں، اس کی بھی میں نے بھی تحسین کی، اس کو ابھی ہم نے اس میکرو لیول اسٹیبلٹی کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اور جس کے لیے یہ بات طے ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ لیکن کیا اس سے معاشی استحکام آ جائے گا؟ کیا اس سے جو ہماری جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ کیا اس سے ملک کے اندر خوشحالی کا ایک انقلاب آ جائے گا؟ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب ایک اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دینا ہوگا۔ یہ پروگرام جو ہے، جو ہمیں مزید ایک اور پروگرام چاہیے، اس کا دورانیہ 2 سال یا 3 سال ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہیں، جس کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی اور جو
اکانومی جو ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے بہت بری طرح سے، وہ بند ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے. اگر ہم نے میکرو لیول پر اسٹیبلٹی ہم لانا ایک انتہائی ضروری قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف جو میدانوں میں ڈیپ روٹڈ ریفارمز لے کے آنی ہیں، اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی ہیں. مثال کے طور پر آپ کا FBR ہے، تو اس کو اگر ہم نے ریفارم نہ کیا، اس میں اگر ہم نے اس کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز نہ کیا اور دوسرے ہم نے ضروری اقدامات نہ اٹھائے، تو یہ جو گیپ ہے، جو آج ہمارا جو اس سال کا 23-24 کا جو آپ کا تخمینہ ہے ریسیٹس کا یا محصولات کا، وہ 9 ٹریلین روپیز ہے. تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ 9 ٹریلین یہ ہماری جو محصولات ہیں، تو ایکچول ہماری جو محصولات ہونی چاہیے وہ کہیں وہ 13-14 ٹریلین روپیز ہونی چاہیے. یہ 3-4 کھرب روپیہ جو اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین، اس کی وجوہات ہم سب کو اس کا علم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کنٹیسٹڈ ہمارے جو کلیمز ہیں، چاہے وہ FBR کی طرف سے ہوں یا کلائنٹ کی طرف سے ہوں، اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 2.7 ٹریلین روپیز ہیں، 2700 ارب روپے. اور اس کی جو بائیفرکیشن یہ ہے کہ جو ٹرائیبونلز ہیں اس کے پاس کوئی میرا خیال ہے کہ 1 ٹریلین کے کیسز اس کے پاس ہیں. پھر اپیلٹ کورٹ جو ہائی کورٹ اور دوسرے وہاں پر 700 ارب ہے. اس طرح ملا کے یہ کوئی 2.7 ٹریلین روپیز ہیں. میں اگر ایک محتاط اندازہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر آدھی اماؤنٹ بھی ہم ریکور کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے گا. اور یہ کوئی معمولی اماؤنٹ ہے، 1350 ارب روپیہ. یعنی اگر آپ سالانہ آپ کی جو بجلی چوری ہوتی ہے 500 ارب روپے، اور آپ کی جو لیکیجز ہوتی ہیں 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے، تو آپ کیا یہ بات درست نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو کشکول توڑنے کی طرف ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے، اور جو ہمارا جو ڈیٹ ٹریپ ہے، جو میں اس کو ڈیتھ ٹریپ کہتا ہوں، اس میں بتدریج کمی آنی شروع ہو جائے گی. یہ ہیں وہ چیلنجز جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے، نئی حکومت کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ فیڈریشن میں بھی ایک کولیشن ہے الحمدللہ، اور صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیز کی حکومتیں ہیں. یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور KP اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے. اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. راستے میں بہت دشواریاں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے، غریب آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو اس کے لیے ابھی جو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں. اب بجلی کا آپ کا سالانہ جو صرف چوری کا جو آپ کا جو ہے وہ تقریباً 400 ارب روپے ہے. آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اپنا بجلی کا اور اس کا آپ گیس کا ملا کر، یہ تقریباً ملا کر 5 ٹریلین روپے ہے، 5 کھرب روپے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں جو کہ کسی ایک حکومت کی یہ نہیں ذمہ داری، یہ 76 سال سے ہم اس میں سب شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہمیں مل کر ہی اس ان مسائل کو، ان چیلنجز کو، مشکلات کو حل کرنا ہوگا. اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر ہم چلیں گے، جو کہ مجھے پورا یقین ہے سیاسی زعماء مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جن کی گورنمنٹس ہیں اور وفاق میں ہم مل کر چلیں گے، اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس سے اوپر بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ we will reach our
destination one day soon with a sense of pride of achievement. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائیہ میں نے اس لیے میں نے آج چاہا کہ میں عرض کر دوں کہ یہ ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی صرف چند ہفتے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ایشوز جو ہیں میں نے آپ کو بتائے، جو انٹرم گورنمنٹ میں جو ایف سی کے حوالے سے جو چیزیں جو اچیو ہوئی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تھیفٹ میں تقریباً 87 ارب روپے اپنا چوری جو ہوتی تھی وہ بجلی کی وہ بچائی گئی. When was the last time we had even a semblance of this achievement? So this only happened through a determined effort and commitment کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. اور یقیناً جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچانے کے لیے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی، انٹرم گورنمنٹ کو شاید اس کا خیال نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویل اینڈ کمٹمنٹ اینڈ ڈٹرمنیشن of interim government and fully supported by the chief army staff and his team. اور پھر جس طرح سمگلنگ کا اپنا بہت روک تھام ہوئی، اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوا اس کے نتیجے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹونز ہیں اس کے اوپر ہم نے ایڈ آن کرنا ہے. اسی طریقے سے ایگزم بینک اس کے بارے میں اپنا شروعات ہوئی، لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اس کے بارے میں اپنا انیشیٹو لیے گئے. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس اس کی ٹرانزیکشن مکمل ہوئی. آئی تھنک یہ پہلا بارش کا خطرہ ہے. اب یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور جس کا سالانہ کئی سو ارب روپے کا نقصان ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز figures because our hearts will get those will be ached.